جب میں واش روم جاتا ہوں تو اللہ کا کلام دل دماغ میں آنا کیا یہ غلط ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، دل دماغ میں آ جائے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کان بھی سن لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، خیالات آنا کوئی نہیں، خیالات وسوسے ان چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی آپ کی آخرت کے ساتھ، اس کو اگنور کریں، بس اس کا صرف یہ سولوشن ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں ان سے جان چھڑاؤں تو اس کا واحد ذریعہ ان کو اگنور کرنا ہے۔ واش روم میں جتنی دفعہ بھی جائیں، چاہے حاجت کے علاوہ کسی کام بھی جائیں، تو اس میں جاتی دفعہ اور نکلنے کے بعد دعا جو ہیں وہ پڑھنی ضروری ہے اور ان کا اچھا ہے فائدہ؟ نہیں، صرف جب آپ پیشاب کے لیے جائیں گے پھر ہی دعا مانگیں گے نا، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اگر آپ کا ٹوائلٹ اور واش روم اکٹھا ہے تو اس میں یاد رکھیں جس سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا صرف وہی ٹوائلٹ ہے، اس کے ساتھ جو باقی باتھ روم ہے نا وہ واش روم ہے، وہ آپ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک جگہ ہے۔ ایون آپ ٹوائلٹ کے دروازے سے اندر جا کے اس سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہم نے دونوں چیزیں اکٹھی کر دی ہیں نا، پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا، پہلے تو صرف 2 اینٹیں ہی ہوتی تھیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، عورتیں بھی باہر جا کے ٹوائلٹ کرتی تھیں اوپن ایئر میں، اور اس میں کیا وہ دعا کے لیے انہوں نے کوئی کمرہ بنایا ہوتا تھا؟ نہیں، جب وہ 2 اینٹیں یا 2 پتھروں پہ چڑھنے لگتے تھے نا اس سے پہلے دعا پڑھ لیتے تھے۔ یہاں بھی جب آپ اس سیٹ پہ چڑھنے لگے دعا پڑھ لیں، اس سے پہلے والا سارا حصہ جو ہے وہ پاک ہی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ واش روم میں وضو کرتے وقت دعائیں پڑھنا کیسا ہے جبکہ واش بیسن کموڈ سے فاصلے پر ہے؟ رشید احمد مانسہرہ۔ اگر اسی کمرے میں ہیں تو پھر تو بے ادبی ہے، ایسے موقع پہ وضو کی کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ ویسے وضو کی دعائیں جو عام طور پہ مشہور ہیں وہ دعائیں ثابت نہیں ہیں، تو لیکن اگر کوئی جیسے بسم اللہ پڑھنی ہے، کلمہ شہادت پڑھنا ہے تو یہ اس میں نہ پڑھا جائے، اور اگر دور ہے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا تھا یہ اٹیچ باتھ میں کہہ رہے ہیں، اٹیچ باتھ ہے تو کیا اس میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے؟ تو جی ہاں، یہی ادب اور احترام ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے ہی آپ بسم اللہ پڑھیں، اور کوئی دعا وغیرہ پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد اندر داخل ہو کے نہ پڑھا جائے۔ کچھ جگہ پہ بیت الخلاء اور باتھ روم ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، تو اس جگہ پہ بسم اللہ کیسے پڑھ سکتے ہیں غسل کرنے کے لیے، یا پھر غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے سوال کیا کہ کہیں جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم ساتھ ہوتے ہیں، وہاں بسم اللہ کیسے پڑھیں گے، غسل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دیکھیے ہمارے پاس جو جدید دور میں جو ٹوائلٹ اور باتھ روم جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں، کامن ٹوائلٹ باتھ روم جس کو بولتے ہیں، کامن جس کو کہتے ہیں، تو اس میں بنانے میں یا رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ حدیث میں جو ممانعت آئی تھی کہ بیت الخلاء کے اندر یا نہاتے جہاں کوئی انسان پیشاب نہ کرے یا بیت الخلاء نہ ہو، وہ اس لیے آئی تھی کہ اس زمانے میں صرف چادر لگا دی جاتی ہے، کپڑا لگا دیا جاتا اور بیت الخلاء وغیرہ کیا جاتا، وہاں کوئی ڈرینیج سسٹم نہیں ہوتا تھا، وہ مٹی کے اندر ہی سب چیزیں ہوتی تھی اور اس میں سوکھ لی جاتی تھی، مطلب کوئی ایسا نالیاں فلو کا سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے جہاں پیخانہ کریں گے وہاں نہا نہیں سکتے تھے آپ، اسی لیے حدیث میں منع کیا گیا کہ جہاں نہاتے ہو وہاں پیشاب بالکل نہ کیا کرو۔ لیکن آج کل جو سسٹم ہے وہ ایک روم ہوتا ہے کامن، جس میں ایک پورا ڈیڈیکیٹڈ حصہ ہوتا ہے جہاں ٹوائلٹ ہوتا ہے یا WC جس کو بولتے ہیں، وہ آپ جو جس کے اندر پیشاب یا پیخانہ کرتے ہیں، چاہے ویسٹرن ہو یا انڈین ہو، WC ہوتا ہے ایک ایریا میں۔ اس کے بعد ایک ڈیفائنڈ ایریا ہوتا ہے جس کے اندر باتھ روم ہوتا ہے جہاں آپ نہا سکتے ہیں، غسل لے سکتے ہیں۔ تو جب دونوں کا ایریا ڈیفائنڈ ہے، دونوں الگ الگ ہے، پانی کی فراوانی ہے، ٹائلس وغیرہ کی وجہ سے کوئی غلاظت وغیرہ وہاں لگتی نہیں ہے، تو ایسے سسٹم کے اندر وہاں وضو کرنا یا نہانے میں جو کامن ٹوائلٹ باتھ روم ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ سیکنڈ بھائی کا سوال تھا وہاں اللہ کا ذکر کیسے کرے، تو یاد رکھیے ویسے تو بیت الخلاء میں اندر جانے سے پہلے ذکر کر لینا چاہیے۔ تو مثال کے طور پر آپ اندر جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہی اس کی دعا پڑھ کے چلے جائیں۔ آپ اندر چلے گا اور پھر یاد آیا کہ دعا نہیں پڑھے تو پھر دل میں پڑھیں، اس لیے کہ دل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بندے کی پکڑ نہیں کرنے والا، تو پھر دل نے پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ رہا معاملہ وضو کرنا ہے تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ باتھ روم والے حصے میں ہیں، باتھ روم والے، اور ابھی تو یہ بھی ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے ایک واش بیسن، وہاں کپڑے وغیرہ لگانے کی جگہ ہوتی ہے، پھر ہوتا ہے باتھ روم، پھر ہوتا ہے ٹوائلٹ۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر جو کپڑے وغیرہ کی جگہ ہے وہاں بسم اللہ پڑھ سکتے، کیونکہ وہ ٹوائلٹ نہیں ہے، روم ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے، لیکن وہ الگ ہے۔ پھر جہاں نہاتے آپ الگ ہوتا ہے، کبھی اس میں بیچ میں ایک پردہ ڈالتے ہیں پلاسٹک کا، کبھی کانچ کے دروازے آج کل لگا دیے جاتے ہیں بیچ میں، وہ ہے تو وہاں، اور جہاں ٹوائلٹ کرتے ہیں وہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھنا ہے تو پہلے پڑھ کے چلے جائیں، اور اگر آپ کو پڑھنے کی وہاں نوبت ہو جائے تو پھر آپ دل میں پڑھیں، سمجھ رہا، زبان سے ادا وہاں نہ کرے، چونکہ بیت الخلاء وغیرہ میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور جو دعائیں ہیں بیت الخلاء میں جانے اور آنے کی، وہ جانے سے پہلے پڑھنا ہے اور نکلنے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ میرا موبائل کھلا رہ گیا، سو گیا، سردیوں کا زمانہ، 12 بہت دیر سے بجتے ہیں، تو کوئی 1 بجے گھنٹی بج گئی، میں ڈر گیا کہ یا اللہ خیر ہو، رات کا 1 بج رہا ہے،
اور گھنٹی بجے کو 1 بجے تو کوئی خیر کی خبر نہیں ہوتی ہے. تو میں پریشانی کے ساتھ میں نے فون اٹھایا, میں نے کہا جی او جی پوچھنا سی ٹائلٹ بندہ دعا پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ وہ فٹے منہ تیرا اوے الو دے پٹھیا گھڑی تو ایک ٹائم کی ہوئے.